اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق کے موضوع پر میں تو بالکل کھلے عام کام کر رہا ہوں اور بنا کسی غرض، بنا کسی لالچ کے قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، اور ہر ممکنہ کوشش کرتا ہوں۔ آخری درجے کے بدتمیز لوگ ملتے ہیں، آخری درجے کے جاہل ملتے ہیں، منافقین ملتے ہیں، مشرکین ملتے ہیں، کفار ملتے ہیں، ملحدین ملتے ہیں، جاہل ملتے ہیں، اندر سے ذلیل قسم کے کمینے لیول کے جو بولتے ہیں۔ دیکھیے آپ، پتہ نہیں آپ لوگوں کو واسطہ پڑا نہیں پڑا، یعنی کمینے پن کا اور ذلالت کا یہ لیول ہوتا ہے ان کا کہ اگر کبھی ان کا ٹیسٹ لینا ہو تو وہ واقعہ سنے ہوں گے آپ کہ 3 بڑے بے غیرت تھے، آپس میں کمپٹیشن لگا تو ایک نے ایک بوڑھی عورت کو لات مارا اور گرا دیا، دوسرے نے جو ہے اس کو اور زیادہ زخمی کر دیا لات مار مار کے، تیسرے نے کہا میں تم سب سے زیادہ بے غیرت ہوں کیونکہ یہ میری ماں ہے، میں نے تم لوگوں کو روکا بھی نہیں اور خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ اس لیول کے بڑے، اس سے بڑے بھی بے غیرت ملیں گے آپ کو۔ یہ کام ایسا ہے قرآن کی دعوت کا، کیونکہ یا تو آدمی دعوت میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کرتا رہتا ہے، خود اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، یا پھر اس کا نفس غالب ہو جاتا ہے اس میں، وہ دعوت چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنے لوگوں کے پاس علم ہے اور وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اندر سے بہت بڑا بے غیرت ہے، بہت بڑا زنخہ ہے، بالکل مردان کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں، یا تو پھر اتنا ڈرپوک بزدل ہے کہ سامنے بات نہیں کر سکتا۔ آج اصل میں بلکہ ہمیشہ سے ہی میں لوگ بار بار مجھے جو ہے کامنٹس کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، نبی کا یہ سلیقہ نہیں تھا۔ آپ گزارے کیا نبی کے ساتھ زندگی؟ آپ کو تو نبی کی وہی باتیں معلوم ہوں گی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تاریخ میں یا قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن تو پڑھنے کی آپ لوگوں کے پاس نہ تو فرصت ہے، نہ تو صلاحیت ہے، نہ تو ہمت ہے، نہ تو غیرت ہے، نہ تو شرم حیا ہے، نہ تو مردانگی ہے، نہ تو، یعنی قرآن وہ کونے میں کہیں پڑی ہوئی رکھی ہوئی ہے، کھول کے دیکھنے کی فرصت تو ہے نہیں، لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کھول کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، اللہ سے ربط قائم کریں گے جسے صلاۃ کہتے ہیں، اس کا تو ستیہ ناش کر کے رکھا آپ کے بڑوں نے۔ پھر وہ لکیر کے فقیر چلے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ کو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے دل کے رازوں سے واقف ہے، آپ بے غیرت ہیں۔ میں بار بار لان تان کرنا نہیں چاہتا، لیکن روز مجھے ایک بڑے منافق سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد ایک صاحب نے بڑی خواہش کا اظہار کیا، مجھے معلوم ہے اندر سے مشرک ہے، جاہل قسم کا ہے، یعنی بدعتی ہے، بڑی خواہش کا اظہار کرے، یہ کرے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا عشاء کے فوری بعد ملو؟ بولے نہیں، 9 ساڑھے 9 تو ہو ہی جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے 9:30 سے 3 منٹ پہلے کال کیا کہ بھائی میں عشاء سے فارغ ہو گیا ہوں اور بتائیے کہاں ملنا ہے کیا۔ صبح سے کوئی کال نہیں آیا۔ کل جب میں نے کمٹمنٹ کی اس وقت سے پورا مٹیریل نکال کے رکھ لیا، سب فائلز الگ بنا لیا، لیپ ٹاپ چارج کر لیا، سب کچھ بھائی لے جا کے پریزنٹیشن دینا ہے۔ قرآن کے میراکلز پہ بات ہونے والی تھی۔ فون کر رہا ہوں تو بے غیرت فون نہیں اٹھا رہا، اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ یہ تو روز کا کام ہے میرا، ڈیلی کی بے غیرتی، ڈیلی کے بے غیرتوں سے ملاقات ہوتی۔ آخری درجے کے لیول پہ ہے حیدرآباد اس وقت۔ باہر کے سٹیز کا، باہر کے چھوٹے موٹے گاؤں کا بھی مجھے تجربہ ہوا ہے۔ مسلمان خاص طور پہ جو نام کے آئی ڈی کے مسلمان ہیں، باٹا کے جوتے، اس قدر بڑے لیول کے نفاق پہ موجود ہیں، بڑے بڑے، جس میں مولوی ہے، مؤذن ہے، امام ہے، حافظ ہے، عالم ہے، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، اندر جا کے آپ کیریکٹر چیک کرو، پکا جھوٹا، پکا وعدہ خلاف، آخری درجے کا لاپرواہ ذلیل۔ اس کے بعد جیسا ہی کوئی انبن ہوئی، 100-150 روپے، 50 روپے کے اوپر ماں بہن پہ آ جاتا روڈ کے اوپر، بے غیرت، رکشہ والوں سے بدتر۔ اور لاپرواہی کا یہ عالم کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کتنے کالز میرے پاس آئے، فون ہاتھ میں ہے، اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ فون نہیں اٹھاتے، اندر سے شرمندہ، بڑے ہی ذلیل قسم کے۔ کسی کا میسیج آیا، کس کو کیا بات کر رہے ہیں، کتنے بجے آنے کا وعدہ کریں، آپ آ جائیے عصر کے بعد، وہ بولتا آپ وہاں ٹھہریے، آپ وہ
آخری درجے کے ذلیل، آخری درجے کے بے غیرت. اب منافقین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بتائی تھی. جھوٹا 4 آنے منافق، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی کرنے والا 8 آنے، امانت میں خیانت کرنے والا 12 آنے منافق، اور غصے کی حالت میں جب اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ جاتا تو گالی گلوچ پہ آ جاتا. یعنی خود جھوٹ بولتا، وعدہ خلافی کرتا، امانت میں خیانت کرتا، اور جب کوئی اس کو آگاہ کرے تو فوراً گالی گلوچ پہ آ جاتا، یا پھر آپ پہ تہمتیں لگانے پہ آ جاتا، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرنے لگ جاتا، غیبت کرتا، آپ پہ تہمتیں لگاتا جھوٹی چھوٹی، ایسی ایسی باتیں کرتا، ایسی ایسی باتیں کرتا پوچھو. کسی کو بھی بول دیتا کہ بھئی حالانکہ ان کی ارینج میرج ہوئی، بول دیتا وہ جو ہے لو میرج ہوئی تھی ان کی. اب وہ بیچ والے بیچارے سن کے آ کے میرے سے بولتے بھائی ایسا ایسا ہم نے سنا، وہ کسی ذلیل نے بولا ہوگا ان سے پہلے والوں نے. آخری درجے کے منافق، آخری درجے کے منافق. یقین مانیے یہ کام اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا آسان کام، اتنا آسان کام، اتنی آسان چیز جو ہر انسان کے دماغ تک پہنچ سکتی ہے، دل تک پہنچ سکتی ہے. آپ اللہ کی کتاب پہنچانا شروع کیجئے، آپ کو ایک سے ایک بڑے بڑے کفار ملیں گے. ابو جہل ملے گا، ابو لہب ملے گا، عبداللہ بن ابی ملے گا، تمام منافقین مدینے کے بھی ملیں گے. اب تو مکس ہو گئے ہیں، یہ مکے کے کفار و مشرکین اور مدینے کے منافقین، اور ایک شہر بن چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی نکالیں تو نکالیں آپ، ورنہ یقین مانیے آپ اتنی بڑی بےغیرتی، اتنا زیادہ شرک، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، شرک سے بھی بڑا. بہرحال یہ میرے اوپر گزرتے ہوئے حالات ہیں، اور آپ بھی اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے، ورنہ قیامت کے دن تو بہت جوتے کھانے والے ہیں ہم لوگ.